الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. رواه أحمد. كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیمتی نصیحت پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم فرمایا. پھر اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ محبت رکھنے اور ان سے قریب رہنے کا حکم فرمایا، اور مجھے آپ نے یہ حکم دیا کہ میں اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھوں اور اپنے سے اوپر کے لوگوں کی طرف نہ دیکھوں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ دوسرے رشتہ دار مجھ سے پیٹھ پھیرے، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہے. یہ حدیث صاحب مشکات نے مسند احمد کے حوالے سے نقل فرمائی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفی منش تارک الدنیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور اس اعتبار سے ایک مخصوص مزاج کے یہ حامل تھے، ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصیحتیں فرمائی ہیں. بعض دوسرے مواقع پر 3 نصیحتوں کا الگ سے ذکر ہے، یہاں 7 نصیحتوں کا ذکر ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنوان یہ اختیار فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے خلیل، میرے دلی محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے قلبی تعلق کا اظہار لفظ خلیل کے ذریعے فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی سے ان کی نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کی انتہائی قدر ہے. دل کی گہرائی سے ان کو قبول فرمایا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر ان کو جگہ دی ہے. وہ 7 نصیحتیں کیا ہیں؟ نمبر 1،
امرنی بحب المساکین والدنو منہم، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ محبت رکھنے اور ان سے قریب رہنے کا حکم فرمایا۔ ذرا اس پر دھیان دینا چاہیے، یہاں غریبوں کی مدد کرنے، ان پر ترس کھانے، ان پر رحم کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں مطلوب ہیں، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کی بدحالی پر ترس آنا چاہیے، لیکن اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ ان مسکینوں کے ساتھ قلبی تعلق، ان سے محبت، دل سے ان کے ساتھ قربت۔ تو فرمایا کہ مجھے آپ نے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، ان سے قریب رہنے کا حکم دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو اپنے فقراء کے درمیان تلاش کرو، ابغونی فی فقرائکم، کہ تم مجھ کو تلاش کرو اپنے فقراء کے درمیان۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ میری رضا اور میری خوشنودی فقراء کے ساتھ محبت کے اندر تم کو ملے گی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم مجھے اگر تلاش کرو گے تو میں اغنیاء کے بجائے فقراء کے درمیان ملوں گا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری نشست و برخاست، میری دلچسپی غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ یہی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں۔ خیال یہ رہے کہ یہاں اگرچہ مخاطب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ نصیحتیں ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اگر مخصوص ہوتی تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عام نہ فرماتے۔ ہم سب اس کا مخاطب ہیں۔ کسی غریب کے غربت کے اوپر ترس کھا جانا یہ الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی غربت کی وجہ سے ہم اس سے نفرت اپنے دل کے اندر محسوس کریں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا معاملہ عملاً ایسا نہیں ہے۔ ایک جیسے دو رشتہ دار ہیں، بالکل ایک جیسا رشتہ ہے، لیکن ایک خوشحال ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں غریب ہے، تنگ دست ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے، ہمارا معاملہ دونوں کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا وہ رشتہ دار آ جائے کہ جو خوشحال لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، پیسے والا ہے، سماج کے اندر عزت رکھنے والا ہے، اس کی آمد پر ہمارے چہرے پہ جو بشاشت کھلتی ہے، جو مسرت کا اظہار ہوتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی اور اس طرح کی مسرت، اس طرح کی آؤ بھگت اس غریب رشتہ دار کی آمد پر نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے، اس کی رشتے کی رعایت ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کی جو معاشی، ان کا درمیان معاشی اعتبار سے جو فرق ہے، ایک خوشحال ہے، ایک تنگ دست ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاملات اور ہمارے سلوک کے اندر بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان سے قریب رہو۔ دوسری نصیحت فرمائی، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ یہ وہی نصیحت ہے جس کے بارے میں گزشتہ کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو صفتیں جس شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا شمار شاکر اور صابر بندوں میں فرماتے ہیں۔ اور وہ دو صفتیں یہی ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر انسان کو دیکھے، اور پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں جو نعمتوں میں زیادتی فرمائی ہے، جو مزید نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس حدیث کی تشریح میں بھی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ آج وہ پوری روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں دوسرے نمبر پر یہی نصیحت ہے
ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روشنی میں اس جگہ دنیاوی اعتبار سے اوپر اور نیچے کے افراد کے ساتھ تقابل کا تذکرہ ہے کہ ہماری نظر دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے ان لوگوں کی طرف جانی چاہیے جو ہم سے کم درجے کے ہیں، اور اپنا تقابل ان سے کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی طرف نظر نہیں اٹھانی چاہیے جو خوشحالی کے اعتبار سے ہم سے بڑھے ہوئے ہیں، ورنہ ان نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، یہ تیسری نصیحت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کروں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑوں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، ان کی مدد کروں، ان سے محبت کا تعلق رکھوں، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ رحم مجھ سے پیٹ پھیرے، یعنی جس رشتے کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، دوسرا فریق ہمارے ساتھ ویسا تعلق نہیں رکھتا، وہ بے رخی سے پیش آتا ہے، وہ تعلق کو کے اندر وہ گرمجوشی نہیں رکھتا یا قطع رحمی کے اوپر آمادہ ہے، تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے قطع رحمی نہ ہونے دیں، صلہ رحمی کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی۔ اسی مشکاۃ شریف میں باب البر والصلہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرے، یعنی چونکہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتا ہے، بہت اچھا سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے بدلے کے طور پر ہم بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حقیقی معنی میں صلہ رحمی کرنے والا یہ شخص نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ جب اس کے رشتے کو کاٹا جائے تو یہ اس کو جوڑے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف بدلے کے طور پر اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو اس میں صلہ رحمی کی وہ فضیلت جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی، یہ اعلیٰ درجے کا صلہ رحمی کرنے والا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کر رہا ہے۔ جیسا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، بدلے میں ویسا ہی معاملہ وہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے۔ حقیقی صلہ رحمی اور اللہ کے حکم کی بنا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی بنا پر اپنی طرف سے مستقل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص کہلائے گا کہ جو دوسری جانب والوں کے سلوک کو پیش نظر نہ رکھے، وہ جیسا بھی سلوک کریں، وہ قطع رحمی کریں، وہ تعلقات کو توڑیں، اس کے باوجود یہ اپنی جگہ پر صلہ رحمی کے اندر تعلقات کو جوڑنے میں، حسن سلوک میں کوئی کمی آنے نہ دے۔ یہ ہے معیار۔ فرمایا کہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہو، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے تعلقات کو کاٹا جائے، توڑا جائے تو یہ صلہ رحمی کرتا ہو۔ یہ مضمون صلہ رحمی کا ایک مستقل عنوان ہے، موقع ہوا تو انشاءاللہ کسی وقت اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کا باب بہت وسیع ہے، رشتے کی نوعیت کے اعتبار سے اس میں درجات ہیں۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق والدین ہیں، سب سے اوپر ان کا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد کو یہ محسوس ہو کہ میرے والدین میرے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں جیسا ان کو کرنا چاہیے، یہ سمجھتا ہو کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے مقام کو پہچانے۔ والدین ہی اس کے حق میں جنت یا جہنم ہے، ان کو راضی رکھے گا، خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، ان کو ناراض کرے گا، اللہ کی ناراضگی اور غضب کا
اور ہو سکتا ہے جہنم کو مستحق قرار پائے۔ بر والدین کو قرآن حدیث کے اندر بہت ہی اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ کئی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اسی نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرنے کا بھی فیصلہ فرمایا، حکم فرمایا ہے۔ یعنی ایک طرف توحید کا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم آ رہا ہے تمام احکام میں سب سے مقدم اس کو بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رواہ ترمذی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی والد کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ والدین ہیں، پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں، جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اتنے زیادہ صلہ رحمی کا وہ مستحق ہوگا۔ اور یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رشتوں کو جانیں، خاندانی رشتوں کو پہچانیں، اور دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرة في المال منسعة في الأثر، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نسبوں کو جانو، نسب ناموں کو دیکھو، رشتوں کو پہچانو، جس کے ذریعے تم صلہ رحمی کر سکو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ پہلی پشت میں، دوسری پشت میں، تیسری پشت میں، جہاں تک رشتہ داریاں ملیں ان رشتہ داریوں کو جانو اور اس کے اعتبار سے صلہ رحمی کرو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی محبت فی الاہل، اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مسرات فی المال، اس کے ذریعے مال کے اندر زیادتی ہوتی ہے، مال میں اس کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ منسعۃ فی الاثر، عمر کے اندر اس کے ذریعے سے برکت ہوا کرتی ہے۔ تو صلہ رحمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حکم فرمایا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے واسطے سے یہ حکم ہم سب تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو دیکھیں کہ کون ہمارے رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ ہمارے رشتے کا کیسا تعلق ہے۔ ایک تو مسلمان ہونے کا رشتہ، دوسرے رشتہ دار ہونے کا رشتہ، اور اگر وہ پڑوسی ہو، قریب میں رہتا ہو تو اس کے پڑوسی ہونے کا رشتہ۔ کئی اعتبار سے لوگوں کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے حسن سلوک کی مستحق ہوا کرتی ہیں۔ تو میں اس موضوع پر اس وقت زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کو مستقل طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کے آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی ہے۔ تو پہلے نمبر تو فرمایا تھا کہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں غریبوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، چاہے دوسرا میرے ساتھ قطع تعلق رکھتا ہوں۔ اب چوتھی نصیحت سنیے، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، فرماتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔
کسی سے کوئی سوال نہ کرو، کسی سے کوئی چیز نہ مانگو۔ یہ مضمون بھی احادیث کے اندر مستقل طور پر کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور یہ نصیحت آپ نے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک باب ہے، باب من لا تحل له المسألہ، کون انسان وہ ہے کہ جس کے لیے سوال کرنا، دوسرے سے کسی چیز کو مانگنا جائز نہیں ہے، یا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دو روایتیں اس سلسلے کی بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک روایت حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلم فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا متفق علیہ۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ام المومنین سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں رشتے میں، اور بڑی اونچی حیثیت کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، کچھ سوال کیا، فاعطانی، آپ نے مجھے مرحمت فرما دیا، ثم سألتہ فاعطانی، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر میں نے سوال کیا، پھر آپ نے مجھے عطا فرمایا، ثم قال، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا یا حکیم ان ھذا المال خضر حلم، حکیم یہ مال ہرا بھرا اور میٹھا ہے، یعنی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور استعمال کرنے میں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے، دل سے اس کو تعلق ہے۔ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ، جو شخص اس مال کو دل کی بے نیازی کے ساتھ لے گا اس کو اس مال کے اندر برکت دی جائے گی۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جس کو اس مال کے اندر جو اس مال کو اشراف نفس کے ساتھ لے گا اس کے مال میں برکت نہیں دی جائے گی۔ اشراف نفس کیا چیز ہے؟ زبان سے سوال نہ کرنا لیکن دل سے سوال کرنا، دل میں ایک خواہش ہو کہ فلاں شخص مجھے کچھ ہدیہ دے، مجھے کوئی چیز دے۔ بزرگوں کے یہاں اس پر بھی نگاہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز دے رہا ہے، کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے تو اپنے دل کو ٹٹولتے تھے کہ میرے دل کے اندر اس کی طلب تو نہیں تھی، دل کے اندر خواہش تو نہیں تھی کہ یہ مجھے دے یا یہ مجھے دے گا، اگر ایسا ہے تو اس ہدیے کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ہیں، اس وقت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے اپنے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ منقدہ سے سنا تھا۔ سہارنپوری کے علاقے کے ایک بزرگ تھے، ان کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، نہیں وہ دوسرا واقعہ ہے، ان کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا اور اس کا اثر ان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوتا تھا۔ کئی وقت کا فاقہ ہو جانے کی وجہ سے چہرہ پسماندہ اور نڈھال نظر آ رہا تھا۔ ان کا ایک تعلق والا غالباً مرید آیا، ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد خیریت پوچھی۔ انہوں نے اپنی حالت ظاہر نہیں فرمائی لیکن اس نے محسوس کر لیا۔ وہ اٹھ کر گیا، تھوڑی دیر بعد ایک خان کے اندر کھانا سجا کر لے آیا، کھانا لا کر رکھا کہ حضرت تناول فرما لیں۔ انہوں نے فرمایا اس کو لے جاؤ، تم نے جب مجھ سے خیریت پوچھی اور یہاں سے اٹھ کر گئے تو میرے دل کے اندر ایک خیال آیا
کہ تم ضرور میرے لیے کھانا لے کر آؤ گے۔ اس میں اشراف نفس پایا گیا، اس لیے فقیر کے لیے اس کھانے کو قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ مرید بھی سمجھدار تھا، اس نے اصرار نہیں کیا، کھانا اٹھایا کہ حضرت میں آپ کے توکل کو خراب نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، کھانا لے کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس نے دستک دی اور کھانا لا کر رکھ دیا اور کہا اب قبول فرما لیجیے۔ انہوں نے اس کو جزاک اللہ کہا، دعا دی اور کھانا قبول کر لیا۔ بات کیا تھی؟ پہلی مرتبہ جب وہ خیریت معلوم کر کے گیا تھا تو دل کھانے کی طرف متوجہ ہوا، دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ کھانا لے کر آئے گا، لیکن جب دوسری مرتبہ کھانا لے کر آیا ہے تو اس وقت مایوسی ہو چکی تھی، بلکہ غالباً حضرت نے یہ بھی سنایا تھا کہ جب وہ کھانا لے کر چلا گیا تو حضرت کی گھر والی نے ان کو ملامت کرنی شروع کر دی، بڑے تقویٰ والے بنے ہو، کئی دن سے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اللہ نے ایک بندے کو بھیجا، آپ کو اشراق کی سوجھ گئی اور اس کو واپس کر دیا، اب فاقہ کیجیے۔ حضرت نے فرمایا اللہ رزاق ہے، پریشان مت۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کھانے لے کر آیا، اس نے کہا حضرت اب قبول فرما لیجیے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہارے جانے کے بعد اب نہ اس کھانے کی طرف دھیان تھا نہ اس کا کوئی انتظار تھا۔ ایک اور واقعہ سنیں، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ کتنا بلیغ تھا، کتنا باریک تھا۔ یہ واقعہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ سے میں نے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ بھاولپور کے جو نواب صاحب تھے ہمارے اکابر سے بہت محبت فرماتے تھے، سال میں ایک مرتبہ دعوت دیتے تھے اپنے یہاں اور اکابر بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک سفر میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں حضرات بھاولپور تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یا جاتے ہوئے راستے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے ایک بات پوچھی، حضرت ایک بات فرمائیے، نواب صاحب ہم لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور عموماً ان کا معمول یہ ہے کہ واپسی کے موقع پر کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو کیا اس ہدیے کو قبول کرنا ہمارے لیے درست ہے؟ چونکہ ان کا یہ معمول ہے اس لیے خیال اس کی طرف جاتا ہے کہ یہ ہدیہ دیں گے تو یہ اشراف نفس میں داخل ہے یا نہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ اگر وہ ہدیہ نہیں دیتے تو کیا آپ کے قلب کو کوئی تکلیف ہوگی یا مایوسی ہوگی؟ حضرت تھانوی نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہدیہ جو وہ دیتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں وہ ان کی تطیب خاطر کی بنا پر کہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ان کا ہدیہ اگر ہم واپس کر دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اگر وہ ہدیہ نہ دیں تو زیادہ خوشی ہوگی۔ تب حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تب یہ اشراف نفس نہیں ہے، امید کے مطابق اگر وہ نہ دیں اور تکلیف کا احساس ہو تو یہ اشراف نفس ہے، اور اگر نہ دینے پر زیادہ خوشی ہو، زیادہ اطمینان ہو، دل پر بوجھ نہ پڑے تو یہ اشراف نفس میں داخل نہیں ہے۔ اتنی باریک چیز کی طرف نظر جانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شکریہ ادا کیا۔ بہرحال یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی سے کسی چیز کا سوال مت کیا۔ ایک اور روایت سنیں، انہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یشترط علیہ اللہ تسأل الناس شیئا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ مجھ کو اس بات کا پابند فرما رہے تھے کہ تم کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ میں نے عرض کیا نعم ٹھیک ہے حضرت، یعنی میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی چیز مانگوں گا نہیں۔
قال ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا گھوڑا زمین پر گر جائے تو تم کسی سے اس کو اٹھا کر دینے کا سوال بھی نہیں کرو گے، خود اتر کر زمین سے اس کو اٹھاؤ گے۔ یعنی اتنی احتیاط کرنے کے سوال کے سلسلے میں اس سے اس کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ صرف مدد طلب کر رہا ہے کہ زمین پر پڑی جو چیز میری گر گئی ہے میں سواری سے نہ اتروں، تم اٹھا کر دے دو۔ فرمائے اتنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت میں سنا رہا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم یہ مال ہرا بھرا و شیریں ہے، جو اس کو دل کی بے نیازی کے ساتھ لے گا اس کو برکت ہوگی، اور جو اس کو دل کی اشراف کے ساتھ لے گا، اشراف نفس کے ساتھ لے گا، اس کو برکت نہیں ملے گی۔ فرمایا وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ایسی ہوگی جو اشراف نفس کے ساتھ لے گا، اس کی مثال اس شخص جیسی ہوگی کہ جو کھائے اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اس کے بعد فرمایا یعنی کھاتا رہے گا لیکن بھوک نہیں مٹے گی، اسی طرح مال لیتا رہے گا اور دل میں طلب باقی رہے گی۔ اور فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارزع احدا بعدک شیئا۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں آپ کے بعد کسی کی کوئی چیز نہیں گھٹاؤں گا، حتی افارق الدنیا، یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاؤں گا، یعنی اب میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یہ روایت متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم کی ہے۔ یہاں صاحب مشکات کی روایت کہیں تک نقل کی ہے۔ دھیان یہ آتا ہے کہ اس کے آگے یہ بھی روایت سے مذکور ہے کہ پھر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معمول ہو گیا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگتے تھے نہ اس کے دینے پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بیت المال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولان متعین تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے، حکیم اپنا حصہ لے جاؤ۔ یہ کوئی خیرات نہیں تھی، یہ وظیفہ تھا جو متعین تھا اور ہر صحابی کو اس کی حیثیت کے مطابق ملتا تھا، ان کا حق تھا۔ بلاتے تھے کہ حکیم اپنا حصہ لے جاؤ، لیکن فرماتے نہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ان کو بلانا چاہا کہ یہ آئیں بیت المال سے اپنا وظیفہ لے جائیں، اپنا حصہ لے جائیں، لیکن ان سے بھی انہوں نے معذرت کر دی۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سامنے عہد کر لیا اس کے اوپر زندگی بھر قائم رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس کے اوپر قائم رہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اشراف نفس کے ساتھ کوئی چیز قبول نہیں کرنی ہے اور اس سے بڑھ کر خود سوال نہیں کرنا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر بغیر مانگے ہوئے اور بغیر اشراف نفس کے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کوئی چیز بھیج دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني فقال خذه فتمول وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بخشش فرماتے ہیں، کچھ عطا فرماتے ہیں، تو میں کہتا کہ یا رسول اللہ یہ مال آپ اس شخص کو دے دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ تو آپ فرماتے تھے اس کو لے لو، خود لے لو، فتمول ہو اور اس کو اپنی ملکیت میں شامل کر لو، اپنا مال بنا لو اس کو،
تصدق بھی، اور اس کو صدقہ کر دو. یعنی میں دوسرے کے دل کو دے دوں ایسا مت کہو، خود لے لو، لینے کے بعد تمہارا جی چاہے اپنی طرف سے اس کو صدقہ کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ جو مال جو چیز تمہارے پاس اس مال میں سے اس حال میں آئے کہ تم اس کی طرف دل لگائے ہوئے نہیں ہو، نہ اس کا سوال کرنے والے ہو، یعنی نہ سوال پایا گیا نہ اشراف نفس پایا گیا، فخذ، تو اس کو لے لو. وما لا فلا تتبعه نفسك، اور جو ایسا نہ ہو یعنی خود سے نہیں آتا یا سوال کے ذریعے آتا ہے یا اشراف نفس کے ذریعے آتا ہے، فرمایا اس کے پیچھے اپنی جی کو مت لگاؤ. معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کے دل کے اندر کسی کو ہدیہ دینے کا جذبہ پیدا فرما دیں، وہ محبت سے کوئی چیز پیش کرے اور اس کے لینے والے کے دل میں نہ تو اشراف ہے نہ یہ سائل ہے، تو زیادہ اس میں استغنا کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے. اس حدیث کی تشریح کی طرف لوٹتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. چوتھے نمبر کی نصیحت یہی تھی کہ میں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں. 5ویں نمبر میں فرمایا امرنی ان اقول بالحق وان کان مرا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات بولوں اگرچہ وہ کڑوی ہو، یعنی دوسرے کو وہ سخت محسوس ہو. میں دوسرے کی رعایت میں حق کو چھپانے یا ناحق کی حمایت کرنے کا مجرم نہ بنوں. میں ہمیشہ صحیح بات کہوں چاہے وہ دوسرے کو کڑوی کیوں نہ لگے. ایک بات کا خیال رکھیے گا، حق بات کا کڑوا ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والے کا مزاج، اس کا ذوق اس سے الگ ہے، اس لیے وہ اس کو بات کڑوی لگتی ہے. فرمایا کہ دوسرے کی رعایت میں کہ اس کو یہ بات بری لگے گی، اس کو یہ بات کڑوی لگے گی، اس کے اوپر یہ گرا گزرے گی، اس لیے حق بات کو مت چھپاؤ. جو بات صحیح ہو وہ بات کہو، حق گوئی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اور پھر اس کے بعد 6 نمبر پر ارشاد فرمایا وہ امرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور آپ نے مجھے اس بات کا حکم فرمایا کہ میں اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں. جو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اس کی شریعت کا حکم ہے، اللہ کی بات کہنے میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اس کی پرواہ نہ کروں کہ لوگ میری ملامت کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں. اللہ کو راضی رکھنا ہے، مخلوق راضی ہو یا ناراض ہو. اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو یہ دونوں نصیحتیں آپس میں قریب قریب ہیں. 5ویں نمبر پر فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو. اور 6ٹھی نصیحت یہ فرمائی کہ میں اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. ایسے بہت سے مرحلے زندگی میں آتے ہیں. ایک شخص کو اپنا نکاح کرنا ہے، نوجوان شخص ہے، دیندار ہے، عالم ہے، نکاح ہونا ہے. اب ایک طرف خاندان کی اور برادری کی رسومات ہیں جن کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے، دوسری طرف وہ علم دین ہے جو اس نوجوان نے حاصل کیا ہے، اس کا کچھ اور تقاضا ہے. اب گھر والے ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، بہنوئی صاحب ناراض ہو جائیں گے. اس لیے سر تسلیم خم کر دے کہ جو آپ کا جی چاہے کیجیے، یہ مناسب نہیں ہے. حکمت اور مصلحت کے ساتھ قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا حوالہ دے کر، رسم و رواج سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ اپنے نکاح کا فریضہ انجام دیں. اسی طرح کوئی شخص دیندار ہے، اس کو اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے، شادی کی تقریب ہے گھر میں. اب اس میں رسومات، خرافات جو خاندان میں رائج ہیں، برادری میں رائج ہیں، لوگ اس کے لیے اصرار کر رہے ہیں، گھر والے اصرار کر رہے ہیں، گھر والی اصرار کر رہے ہیں، رشتہ دار داماد بہنوئی اصرار کر رہے ہیں. اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرنا ہے. فرمایا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے سلسلے میں، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.
آخری اور 7ویں نصیحت یہ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ذکر بھی ہے اور ایک عقیدہ بھی ہے۔ ہم لوگ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کسی چیز کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی جو معنی ہے اس کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حول کے معنی کسی چیز کو پھیرنا اور قوت کے معنی طاقت۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی چیز کو پھیرا نہیں جا سکتا اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ذریعے۔ یعنی کوئی نفع کی چیز ہو اس کو حاصل کرنا، کوئی مضرت کی چیز ہو اس کو دفع کرنا، بغیر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے نہیں ہو سکتا۔ یہ نقصان پہنچانے والی چیز جس کو پھیرنا چاہتا ہے وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، دشمن بھی ہو سکتا ہے، حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ میں اس عقیدے کا اظہار ہے اور اس عقیدے کو زبان سے دہرانا ہے کہ کسی آنے والی پریشانی کو، کسی مصیبت کو، کسی مضرت کو اللہ کی مدد کے بغیر پھیرا نہیں جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح کسی منفعت کو، کسی اچھی حالت کو بغیر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ابتدائی حصے میں جہاں 4 اذکار ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تہلیل ہے، تکبیر ہے، اسی کے ساتھ 5ویں نمبر پر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بطور ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی چل رہا تھا اور میں اسی کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے آواز دی، اے عبداللہ ابن قیس، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، یہ حاضر ہوئے۔ آج نے فرمایا کہ کیا میں تم کو عرش کے خزانوں میں سے خزانے کا پتہ نہ بتاؤں؟ ان کا ضرور یا رسول اللہ۔ آج نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے عرش کے خزانوں میں کا ایک خزانہ، عرش کے نیچے کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو ذکر تم کر رہے ہو اس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کوئی تعداد نہیں بتلائی ہے کہ اتنی مرتبہ اس کلمے کو کہا کرو، بلکہ فرمایا کثرت سے اس کو پڑھو۔ کثرت کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ خود پڑھنے والے کا دل گواہی دینے لگے کہ یہ کافی مقدار میں ہو گیا۔ ویسے معمول کے طور پر جس طرح درود شریف، استغفار، کلمہ تمجید 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کی اکابر تلقین فرماتے ہیں، سہولت کے لیے اگر کلمہ تمجید کے ساتھ اس کو شامل کر کے یا مستقلاً 100 مرتبہ کو صبح و شام معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ اس نصیحت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ لیکن جیسے دوسری روایت میں سنائی کہ راستہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے کا ورد کر رہے تھے، تو ایک طریقہ کثرت سے ذکر کرنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ 7 نصیحت ہمارے سامنے آئی ہیں، میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی اپنی زندگی میں ان کو جاری کریں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں کے ساتھ محبت رکھوں، ان سے قریب رہوں۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھوں۔ تیسرا حکم یہ فرمایا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑ کر رکھوں، چاہے دوسرے مجھ سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کریں۔ اور چوتھا حکم یہ فرمایا کہ میں کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ 5واں حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔
چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اور آخری اور ساتویں نصیحت یہ فرمائی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کروں، ان کو پڑھتا رہوں، اپنی زبان سے ادا کرتا رہوں، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے۔ یہ 7 نصیحتیں ہر ایک میں انتہائی قیمتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کے جو ایام گزر گئے ہیں، اے اللہ ان کے اندر تیری توفیق سے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں انہیں قبول فرما لے، جو ناقدری ہیں انہیں معاف فرما دے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ کئی راتیں گزر چکی ہیں، اے اللہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اے اللہ ہمیں دل سے ان کو قبول کرنے کی، زندگی میں ان کو اتارنے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا و خوشنودی نصیب فرما، ہمارے دین دنیا کے سارے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ اے اللہ برکت والے حلال روزی عطا فرما، جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ اس میں نجات عطا فرما، بیماری کو ختم فرما، پابندیوں کو ختم فرما، اے اللہ دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما دے، پورے ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، بے روزگاری کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہمارے سامنے آئے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کو اتار دے اور ان کے مطابق زندگی کو ہمیں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان مبارک راتوں میں تجھ سے خیر کی جو دعائیں ہم مانگتے ہوں اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ تیرے نیک بندے جہاں کہیں بھی تجھ سے خیر مانگ رہے اس میں ہمیں حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہتے ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم سب تجھ سے ان شرور سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔